ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام غار حرا سے آئے اور بالکل پریشان حال تھے، یہ حدیث بہت معروف ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سیرت کا معروف واقعہ ہے، صحیحین کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تو صحیح بخاری میں کئی مقام پر لے کر کے آئے ہیں اپنی عادات کے اعتبار سے، کتاب بدیل الوحی، بلکہ صحیح بخاری کی بالکل تیسرے نمبر کی حدیث ہے، پہلی جو کتاب ہے کتاب بدیل الوحی، اس میں اس حدیث کو لائے ہیں، کافی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور مقامات پر بھی ہیں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام کا سامنا ہوا، آپ سے کہا کہ اقرا، یہ ساری تفصیلات ہیں جس پر ہم نے روشنی ڈال دی ہیں، وہ آج ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہیں، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام گھر آئے اور گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، آپ نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کے رسول کو ایک طرح کا اپنے لیے خوف کا معاملہ تھا، ڈر گئے تھے آپ، ایک نیا معاملہ تھا، حالانکہ خواب میں دیکھا تھا اس کو، کیونکہ جو چیز رات میں خواب میں دیکھتے وہی تو معاملہ دن میں ہوا کرتا تھا، تو وہ خواب میں یقیناً دیکھا ہوگا آپ نے، اسی کا سامنا آپ کو سامنا ہوا، اس کے باوجود بھی اتنی دہشت، اتنا خوف، ایک نیا معاملہ، سبحان اللہ، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہا اللہ رب العالمین نے۔ تو جب اللہ کے رسول آئے آپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو بات کہی ہے کہ کہا کہ کلا، یعنی یہ جو حرف ہے نا، سبحان اللہ، یعنی یدل علی الابعاد علی العباد والنفی، یعنی یہ جو حرف ہے یہ مطلب یعنی یہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو دو معنوں کے لیے، ایک تو نفی کے لیے، اس پر ہم نے تفسیر گفتگو کر چکے ہیں سورۃ العلق کی تفسیر میں، ایک تو نفی کے لیے، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات ہونے والی نہیں ہے، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ اس کے برخلاف ایک اور بات ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا معاملہ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو کتنا پڑھی تھی وہ، کس قدر کا احاطہ کی ہوئی تھی وہ، کیسے سمجھتی تھی وہ اللہ کے رسول کو، آپ نے بر وقت اللہ کے رسول کو حوصلہ دیا اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ جیسے انسان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی معمولات کیا ہیں، آپ کی زندگی کا طرز کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے مطلب رشتے ناطے نبھاتے ہیں، اور کہا کہ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے مطلب بزرگ لوگ ہیں، مرد اور خواتین ہیں، کوئی بھی عام ضعیف آدمی ہے اس کا کوئی بوجھ ہے، یعنی اللہ کے رسول کی یہ معمولات میں اس سے یہ بات تھی کہ کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بوجھ ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، اس کے بوجھ کو لے کر جا کے اس کی منزل تک پہنچانا، یہ کوئی فلمی دنیا کی باتیں نہیں ہیں کہ مثلا کوئی مطلب یہاں سے وہاں تک کچھ ناٹک کر کے دکھا دے، سبحان اللہ، ورنہ فلمی دنیا میں کام کرنے والے لوگوں کے حقیقی زندگی دیکھے، کیا یہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے مددگار ہیں؟ کیا یہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے لیے مطلب اس طرح سے مر مٹتے ہیں جس طرح سے مطلب 3-4 گھنٹوں کے اندر لوگوں کو جس کردار بتایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول دنیا کے سب سے عظیم ہیرو ہیں، آپ نے جو ہے مطلب آپ کا یہ معمول تھا کہ وتحمل الکل، لوگوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، یہ تو حیران کن بات ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے بازار جا رہے ہیں اور تجارت کر کے آ رہے ہیں، ام المؤمنین خدیجہ کا مال لے کے جا رہے ہیں اور تجارت کر کے آ رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مرد ہو کہ عورت ہو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، نڈھال ہیں، ضعیف ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کے لیے جاتے اور کما کر کے اس کو لا کر کے دیا کرتے تھے، اس کے گھر کو جو مطلب آباد رکھتے تھے، مطلب اللہ کے رسول بازار میں دکھائی دے رہے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو فی الحال کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بالکل بھی اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی یہ معمول ہے اللہ کے رسول کا، اور کہا کہ جو ہے وتقد الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کہا کہ وتعین علی نوائب الحق، یہ تو بالکل احاطہ کی ہوئی بات ہے، جو بھی جس حالت میں بھی جیسا بھی جس کی بھی جو بھی پریشانی رہی ہو، جو بھی مظلوم رہا ہے، آپ اس کے ساتھ مطلب سبحان اللہ کھڑے ہوئے انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تو جس جہاز سے میں آپ کو سنا رہا ہوں اتنے الفاظ ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر میں بھی یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں سورۃ العلق کی تفسیر میں، تو وہاں بھی ایک لفظ آتا ہے جس میں ہے کہ وتصدق الحدیث، کہا کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو سچ بات کرتے ہیں، اور ایک اور لفظ بھی آپ نے ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح میں، کہا کہ وہ تو عدل امانہ، آپ امانتیں جو مطلب لوٹاتے ہیں۔ یہ جو بات اللہ کے رسول کو انہوں نے کہی، کتنی تسلی آمیز کلمات ہیں کہ جو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، مطلب آپ ایسے اور ایسے اور ایسے انسان ہیں۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھو، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا وہ تو حدیث متفق علیہ ہے، بخاری کی کتاب الایمان، کتاب بدیل الوحی میں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے، لیکن یہی حدیث صحیح بخاری کے اور بھی مقامات پر اور بھی کتابوں میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی نبی کے خواب کا ذکر ہے، تو اللہ کے رسول کو جو نبوت کا جو معاملہ رہا ہے آغاز میں خواب کا، تو اس کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں۔
उस हदीस की भी मुकम्मल शरह लिखी इब्न हजर रहमतुल्लाह ने वहाँ पर। इब्न हजर रहमतुल्लाह की जो आम आदत है, पढ़ने वाला कारी भी समझता है, और जो है हाफिज़ सखावी ने भी अल जवाहिर व दुरर में लिखा है कि एक हदीस जो 10-10 मकाम पर होती है, हर मकाम पर मुस्तकिल वहाँ पर जो काम करते हैं इब्न हजर रहमतुल्लाह, मुकम्मल शरह लिखते हैं, हर पढ़ने वाला कारी जो है इसको समझता है। तो किताब ताबीर में भी जो हदीस है वहाँ पर भी इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसकी मुकम्मल शरह लिखी है, लेकिन वहाँ पर इस नुक्ते को लिखा है जो किसी और मकाम पर नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर इतनी तफसील से बता रहा हूँ। इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाजिल हुई। आप मुसहफ़ खोल करके देखिए, 6वीं आयत है कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा। ये 6वीं आयत है कल्ला, यानी 6वीं आयत का आगाज़ है कल्ला, और कहा कि आप अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 5 आयतें नाजिल हुई थी। उसके तकरीबन 4 साल के आसपास के फासले के बाद वो 6वीं आयत नाजिल हुई थी, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा। ये जमहूर मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इत्तिफ़ाक़ देखिए, सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल ने 5 आयतें जब आप पर वही नाजिल हुई और आकर के आपको पढ़ करके सुनाई, तो आपकी जुबान पर भी सबसे पहला जो जुमला जो कलिमा निकला, जो हर्फ कहा कि कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। कहा कि ये जो कल्ला है ना, यानी उन 5 आयतों के बाद आपने 5 आयतों को सुनकर के कल्ला कहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तकरीबन 4 साल के फासले के बाद जब अल्लाह ने मजीद आयतें जो सूरत अल-अलक़ की नाजिल फरमाई, तो उसका भी आगाज़ कल्ला, यानी तिलावत में भी जो है मतलब 5 आयतों के बाद कल्ला है, और 5 आयतें नबी ने जब पढ़ करके सुनाई तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ुबान से भी जो निकला, कहा कि इब्न हजर ने रहमहुल्लाह फजरत अला लिसानिहा इत्तिफाकन लिअन्नहा लम तकुन नज़लत बाद। ये आयतें उस वक्त तो नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन देखो सुभान अल्लाह, आपकी जुबान से हर्फ कल्ला निकला, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जब 6वीं आयत वहां से नाजिल की तकरीबन 4 साल के फासले के बाद, कहा कि कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा। कहा कि क्या हुस्न इत्तिफाक है, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के एतबार से यकीनन जो है एक ये तकरीम वाली बात है जो अल्लाह की तरफ से हुई है।